جو آپ کا شجرہ طریقت ہے، اور خاص طور پہ میں نے جیسے کہ ابتدا میں بھی ایک بات کہی کہ مجھے تو یہی لگتا ہے، دوسری کوئی بات نہیں، کہ 14 برس اور 4 مہینے آپ فنا فی الشیخ کی منازل کو جو ہے وہ طے کرتے رہے اور خدمت شیخ میں رہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت ماحول میں ایک ایسی نورانی، وجدانی اور ایک علمی و فکری شخصیت کا ذکر ہو رہا ہے جنہوں نے بر صغیر پاک و ہند میں اپنے گہرے اثرات چھوڑے ہیں، اور جنہوں نے سلسلہ چشتیہ میں اپنا ایک نام خدمت کے ذریعے پیدا کیا ہے، اور جس سلسلے سے ان کا تعلق ہے وہ سلسلہ چشتیہ ہے۔ اور میں تو پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اہل البیت ادریٰ بما فیہ ہے، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ان کے اپنے خانوادے کے 2 افراد آج ان کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں۔ تو میں بھی یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سلسلہ چشتیہ جو ادب کا استعارہ ہے، جو محبت کا استعارہ ہے، اور جنہوں نے حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جو علم کی، عشق کی، بصیرت کی امانت حاصل کی، وہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہوئی حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تک پہنچی ہے۔ اور پھر آپ نے جس طریقے سے سلسلہ چشتیہ کے اس فیضان کو حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لے کر عام کیا ہے، آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ کے فوز المقال جو آپ کے حوالے سے آپ کے خلفاء پہ کتاب لکھی گئی، اس میں اس کے مصنف جناب محترم حاجی مرید احمد صاحب چشتی سیالوی آپ لکھتے ہیں کہ 105 سے زائد خلافتیں حضرت خواجہ شمس العارفین نے تیار کیں۔ تو میں تو کہوں گا کہ وہ رجال سازی کی ایک فیکٹری تھی، وہ ایک ایسے وہ صنعت گر تھے کہ جنہوں نے افراد تیار کی اور ہر فرد پہ محنت کی، لیکن جو شرف اور جو قرب اور جو روحانیت اور جو فیض حضرت خواجہ معظم الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو نصیب ہوا، وہ انہی کا حصہ تھا۔ ایسا ہی ہے کہ انہوں نے دیکھیے ابھی حضرت معین نظامی صاحب نے جیسے ان کے علمی اسفار کا ذکر کیا، جو اتنا پڑھ لیتا ہے آج کل تو اس متداول دور کے اندر گردن میں سریہ آ جاتا ہے، اکڑ آ جاتی ہے، تکبر آ جاتا ہے، اتنا کچھ پڑھنے کے بعد اور علم و حکمت کے خزانے سمیٹنے کے بعد وہ آتے ہیں اپنے شیخ طریقت کے سامنے سر تسلیم اور پھر ان سے اکتساب فیض کرتے ہیں اور پھر خدمت کا راستہ چنتے ہیں۔ میں حضرت خواجہ معظم الدین صاحب کے نام یہ ڈیڈیکیٹ کر رہا ہوں کہ ان کو یہ 3 شرف میسر ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں لا یمنعہ احد من الدخول علی سیدہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کوئی بندہ اپنے آقا کے پاس داخل ہونے سے روکتا نہیں ہے، کوئی حاجب رکاوٹ نہیں بنتا، بلکہ جب چاہیں اپنے سردار کے پاس، اپنے شیخ کے پاس جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا نام سب سے زیادہ اپنے آقا کی زبان پہ آتا ہے، سبحان اللہ، بار بار ان کا نام ان کے شیخ لیتے ہیں، یہ بھی شرف انہیں ملتا ہے۔ اور تیسرا شرف انہیں یہ ملتا ہے کہ وہ اپنے آقا، اپنے شیخ کے اسرار کو دیکھتے ہیں اور ان کے امین بن جاتے ہیں۔ اور یہ ساری چیزیں ہمیں حضرت خواجہ معظم الدین صاحب کی زندگی میں ملتی ہیں کہ اپنے شیخ حضرت شمس العارفین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں پہنچے، اور پھر جو علم حاصل کیا تھا پھر ان سے بھی ہمیں ایک آئیڈیل پیری مریدی ان کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ نہ کوئی پیر شمس العارفین سیالوی جیسا ملتا ہے، نہ کوئی مرید خواجہ معظم الدین جیسا کہ جنہوں نے لوائح حضرت مولانا جامی کی اپنے پیر سے پڑھی ہے، اور کشکول کلیمی اور مرقع کلیمی اپنے پیر سے پڑھا ہے، اور ساتھ روحانیت کے اسباق بھی حاصل کیے ہیں۔